اور علی مرتضیٰ سے جب کسی نے سوال کیا جی ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے، علی مرتضیٰ نے کہا وہ سوال کرنے والے سن، دین ہوتا ہے مقدم، دنیا بعد میں، دنیا دین کے تابع ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی یہ لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے، اور کئی علماء بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی سے جب کہا گیا یہ کیسے ہو گیا، ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے، حضرت علی نے جو کہا وہ سنیں، وہ کہتے ہیں دین مقدم، دنیا تابع۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو مقرر کیا، جبکہ میں نہ بیمار تھا نہ غیر حاضر تھا۔ تو جس کو نبی پاک نے ہمارے دین کا امام پسند کر لیا، اس کو ہم نے، علی کہتے ہیں اس کو ہم نے اپنی دنیا کا امام مقرر کر لیا، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور رہا واقعہ فدق کا مسئلہ، اگر کسی کو کوئی شک ہو تو آخری بات جو میں کہتا ہوں اس کی دلیل کہ یہ باغ فدق یہ حضرت علی کے دور میں بھی موجود تھا، اجڑ نہیں گیا تھا۔ یہ تو ایک زمین ہے نا، زمین ختم نہیں ہو جاتی، کوئی چوری کر نہیں سکتا۔ حضرت علی نے، حضرت امام حسن نے اس میں تبدیلی نہیں کی، ابو بکر صدیق کے طریقے سے، عمر فاروق کے طریقے سے۔ لہٰذا اگر یہ وراثت ہوتا تو حضرت علی کو چاہیے تھا اپنے بیٹوں کو ان کا حق دیتے۔ تحقیق یہی ہوئی کہ فدق کے معاملے میں نہ تو ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا پاک پر سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا، ابو بکر صدیق اہل سنت کے عقیدے کے مطابق افضل الصحابہ علی الاطلاق ہیں، بلکہ افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ پاک کی ساری مخلوق میں سب سے افضل۔ اور یہ یوں ہی نہیں، انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جس طرح دشمنوں سے ٹکر لی اسلام کے خلاف، جس طرح اسلام کی نشر و اشاعت کی، اگر وقت ہوتا تو میں یہ مکتوبات سے ہی پڑھ دیتا نا، مجدد پاک نے جو کچھ لکھ دیا، تو آپ حیران رہ جاتے کہ ابو بکر صدیق نے اتنی قربانیاں دی اسلام کے بارے میں۔ یار وہ حدیث تو یاد ہے نا، بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی آخری تقریر میں شروع میں ارشاد فرمایا، سر پہ پٹی باندھی، سر درد تھا، پٹی باندھی، عام کھڑے ہو کر تقریر کرتے نبی پاک، ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کو اشارہ کیا، اکٹھے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس دن تقریر میں فرمایا، مجھ پر نبی پاک نے دو باتیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے کہیں، ایک تو یہ کہ اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر جس کا احسان ہے اپنی جان اور مال کی قربانیوں میں، وہ ابو بکر ہے۔ علامہ اقبال بھی کہہ اٹھے نا، امن الناس بر مولائے ما، نبی پاک جس کا کہہ رہے مجھ پر احسان ہے، ابو بکر صدیق نے رو کر کہا یا رسول اللہ احسان تو آپ کا ہی ہے۔ ابو بکر کیا اور اس کا مال کیا، جان کیا، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام ایک طرح فرماتے ہیں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک دے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں صحیح ثابت ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، کسی کے مغالطہ بازی میں، شور شرابے میں آ کر متاثر ہو کر غلط فہمی میں باتیں الٹی سیدھی کرنے کے بجائے تحقیق سے چلنا چاہیے، اور جو علماء کی ایک خاص علمی اصطلاح تھی اس کو عامیانہ انداز میں لے کر پروپیگنڈا مہم بنا لینا، یہ بہرحال ایک غیر منصفانہ اور غیر انسانی سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مسئلہ پر کوئی زیادہ الجھاؤ کا شکار ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ عدالت سپریم کورٹ کے ججوں کا فل بینچ بنوا لے اس کیس پر، کیونکہ پوری پاکستانی قوم اس وقت اضطراب میں ہے، ہر طرف پریشانی کی ایک کیفیت ہے۔ فل بینچ ایک بیٹھ جائے، اشرف اسد جلالی صاحب کو بلا لیں، اگر ایسی صورت بنی میں بھی جاؤں گا، یا کم از کم ڈاکٹر صاحب کو میں اپنی جو تحقیقات ہیں وہ پیش کر دوں گا، دوسرے علماء بھی آ جائیں۔ یہ علماء تھوڑے ہیں رولا ڈالنے والے،
پروپیگنڈا زیادہ ہے بھی جو آدمی جانتا ہے جان بوجھ کر علم چھپاتا ہے وہ خیانت کار ہے، وہ عالم کہلانے کا حقدار